غلامی، آزادی، پھر غلامی۔ آخر وہی ہوا جس کی بابت ایک طویل عرصے سے کہا جا رہا تھا۔ امریکی صدر نے نئے سال کا پہلا ٹویٹ پاکستان کے خلاف سخت ترین جملوں کے استعمال سے مزین کیا۔ کسی سربراہ مملکت کی جانب سے کسی دوسرے ملک کو جھوٹا اور دھوکے باز قرار دینا ایک نہایت غیر سفارتی عمل ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں اور آئندہ کچھ عرصے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ فی الحال تو امریکہ پاکستان کی امداد بند کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اتحادی فنڈ سے ملنے والے ہتھیار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری عسکری آپریشنز کے لیے سرمایہ نہیں ملے گا۔ اس کا واضح اثر ملک میں مہنگائی میں مزید اضافے کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ فوج کا ایک بڑا حصہ مختلف علاقوں میں عسکری آپریشنز میں مصروف ہے۔ ہمارے فوجی جرنیلوں نے اس ملک کے لیے جو حکمت عملیاں بنائیں، جس طرح اس ملک کا اقتدار اعلیٰ اور سالمیت امریکہ کے سامنے گروی رکھی، جس طرح ہزاروں پاکستانیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا، جس طرح ایک بیرونی جنگ کو خواہ مخواہ اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، جس طرح ملک میں قائم ایک پرامن ماحول کو مذہبی، مسلکی، قومیتی اور لسانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ملک کا سربراہ ہمارے پورے کے پورے ملک کو جھوٹا اور دھوکے باز قرار دے رہا ہے۔ ہمارا دیش ان پالیسیوں کی وجہ سے دوزخ ہوا، ہم خاموش رہے۔ 90,000 سے زائد فوج نے غلط پالیسیوں کی وجہ سے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے، پوری قوم کی تذلیل ہوئی، ہم خاموش رہے۔ قومی سلامتی کے نام پر ملک میں حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو غدار غدار پکارا جاتا رہا، دبایا جاتا رہا، ہم خاموش رہے۔ ہماری پرامن مساجد نفرت انگیزی کی طرف دھکیل دی گئیں، ہم خاموش رہے۔ امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنی سالمیت اور حاکمیت اعلیٰ جو اللہ کی طرف سے پاکستانی قوم کے پاس امانت تھی، امریکہ کے حوالے کر دی گئی، ہم خاموش رہے۔ ہماری گلیاں، محلے، مسجدیں، گرجا گھر، بستیاں، بازار، سکول اور جامعات سب کے سب خون میں نہاتے رہے، ہم خاموش رہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کی تخلیق کے وقت تمام قومیتوں، تمام صوبوں، تمام ثقافتوں، تمام زبانوں، تمام رنگوں اور تمام نسلوں کی بقا اور برابری اور قانون کے مساوی نفاذ کے وعدے کو تار تار کیا جاتا رہا، ہم خاموش رہے۔ ہمارے ملک کے عسکری اڈے امریکہ کو دیے گئے اور ہماری ہی سرزمین پر ہزار ہا ڈرون ہمارے ہی ملک سے اڑ کے ہمارے ہی گھر اجاڑتے رہے، ہم خاموش رہے۔ ہمارے شہریوں کو پکڑ پکڑ کر بغیر مقدمہ قائم کیے، بغیر عدالتی احکامات کے گوانتانامو بھجوایا گیا، ڈالر پکڑے گئے، ہم خاموش رہے۔ ہمارے ہاں فاطمہ جناح سمیت ہر حقیقی عوامی لیڈر کو سیاسی منظرنامے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، ہم خاموش رہے۔ ان کے بدلے جعلی اور کرپٹ سیاستدانوں کو سیاست میں مداخلت کر کر کے پیدا کیا جاتا رہا، ہم خاموش رہے۔ جمہوریت کے حق میں اور غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مسلسل ایک ایک کر کے گمشدہ کیا جاتا رہا، ہم خاموش رہے۔ بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں ملی، ہم خاموش رہے۔ کراچی سے وزیرستان اور مکران سے کشمیر تک تمام کا تمام ملک ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا گیا جس کا ہم سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے تمدن سے، ہماری ریاست سے سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم خاموش رہے۔ تعلیم، صحت، روزگار، پانی، سب کچھ دان کرنے کے باوجود ہم سے کہا گیا چیخو مت، ہم خاموش رہے۔ اب تازہ مطالبہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیوں پر کسی بھی طرح کی تنقید نہ ہو، یعنی کوئی بھی شخص ہمیں ملک بیچنے، قوم کے بچوں کے مستقبل تباہ کرنے، اب دیش کو آگ اور خون میں جھونکنے سے نہ روکے، ورنہ اسے دشمن کا اعلی کار قرار دے دیا جائے گا۔ ہم اب بھی چپ کے دائرے میں ہیں، مگر یہ چپ فقط ہماری آزادی، ہمارے الفاظ، ہماری روٹی، ہماری زمین، ہمارے اقتدار، ہماری زندگیاں چھیننے سے ہی عبارت نہیں ہے، بلکہ ہماری اگلی نسل کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالنے سے جڑی ہیں۔ اس لیے اس وقت خاموشی اپنی اگلی نسل کا قتل عام ہوگی۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔ بات یہ ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں؟ آزادی ایک ایسے معاشرے کا نام ہے جہاں لوگ اپنی زندگیاں بہتر انداز سے جی سکیں، جہاں وہ کھل کر بات کر سکیں، جہاں انہیں ریاست اپناتی ہو اور انہیں تعلیم، صحت اور تمام بنیادی حقوق مہیا کرنے کا ذمہ لیتی ہو، جہاں ملکی اقتدار کا فیصلہ عوام کریں اور ملک کی جہت اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ کے آئینے میں اپنی مرضی سے کر سکیں، جہاں انہیں ملکی سیاست، ملکی سیاسی پالیسیوں اور حکمت عملیوں پر اتفاق کی آزادی کے ساتھ ساتھ اختلاف کی آزادی بھی ہو، جہاں ان کی مرضی کے قوانین تمام کے تمام افراد پر مساوی انداز سے لاگو ہوں، اور جہاں لوگ پرامن انداز سے کسی ریاستی پالیسی کے خلاف احتجاج کر سکیں، لکھنے والے لکھ سکیں،
بولنے والے بول سکیں، اور اگر اس دوران وہ کسی نفرت انگیزی میں ملوث ہوں تو قانون کے مطابق انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کی بابت فیصلہ عدالت کرے۔ جہاں معاشرے میں انصاف تک رسائی ہر شخص کی اور طاقت، جاگیر، نسل یا کسی بھی اور طریقے سے برتری ظاہر کر کے کوئی انصاف چرا نہ سکے، یہ ہے آزادی۔ ہم نے برطانوی راج سے آزادی یہی سوچ کر لی تھی کہ اپنی سرزمین پر راج بھی ہمارا اپنا ہوگا۔ یقین مانیے برطانوی راج میں ہمیں کسی بیرونی جارحیت کا خوف نہیں تھا، ہمیں فقط یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہم سرکار کی کسی تعصب پر مبنی پالیسی پر آواز اٹھائیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہماری زمین پر قانون کوئی اور لاگو کرے گا، ہماری قسمتوں کے فیصلے کسی اور کے ہاتھوں میں ہوں گے، ہمارے شہروں، دیہاتوں، گاؤں، سڑکوں پر گوروں کی فوج چلا کرے گی۔ آزادی کے 70 برس بعد حالت یہ ہے کہ ہماری حالت برطانوی راج کے دور سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ ملک کی باغ ڈور چند ہاتھوں میں اور ملکی پالیسیاں بنانے کا اختیار ان جرنیلوں کے پاس ہے جنہیں ہم نے منتخب بھی نہیں کیا، بالکل گورے صاحب وائسرائے کی طرح۔ اس پر اپنی ہی زمین پر اپنے ہی حقوق مانگے تو ہمیں دشمن کا ایجنٹ اور غدار کہہ کر ہماری توہین کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے اس دوران قوم کو جہالت کا ٹونک پلا کر ذہنی طور پر وہاں پہنچا دیا گیا ہے جو ایسے گھٹیا الزامات پر یہ سوال تک نہیں کرتی کہ کسی شخص کی جانب سے ملک میں قانون کی بالادستی، دستور کے راج، جمہوری اداروں کی مضبوطی، ملکی فیصلوں کا اختیار، ملک میں عدل و انصاف یا ماورائے آن و قانون اقدامات پر بات کرنا کس حوالے سے غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان اصل میں ہم 20 کروڑ عوام کی توہین ہے، کیونکہ امریکیوں نے یہ پیسہ نہ قوم کو دیا اور نہ یہ پیسہ قوم پر خرچ ہوا، مگر اس کی گالی پوری ریاست اور پوری قوم کے سر پر رکھ کر دی گئی ہے۔ یہ ملک اس طبقے اور اس ذہنیت سے حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس پورے بیانیے سے مکمل اختلاف کیا جائے جو اب تک ہمارے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہے، جو ہمارے بچوں کے ذہنوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ کسی بھی پالیسی پر کھل کر تنقید کرنا، اس پر اپنی رائے دینا، رائے کو دلیل سے رد کرنا اور ملک کے تمام علاقوں، خطوں اور شہریوں پر قانون اور آئین کی مساوی نفاذ، یہ وہ راستہ ہے جس سے ہماری سلامتی وابستہ ہے۔ حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو قتل کرنے یا حقیقی جمہوریت کے لیے بولنے والوں کو لاپتہ کرنے والے اصل میں اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے ہماری سالمیت سے کھیل رہے ہیں۔ ہم اگر اب نہیں بولے تو ہماری اگلی نسلوں کے سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوں گے، اور دنیا اسی انداز سے ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔